السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عالم اسلام میں مسلمانوں میں اختلاف و انتشار سے آپ تمام لوگ بخوبی واقف ہیں، اور مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کا بھی ہمیں علم ہے۔ مسلم ممالک کی قدرتی دولت کی جو لوٹ کھسوٹ مچی ہوئی ہے وہ بھی ہم پر آشکار ہے۔ ملک عزیز ہندوستان میں بھی حالات تیزی سے اسلام مخالف اور مسلمان مخالف ہوتے جا رہے ہیں۔ ان باتوں کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان میں خاص طور سے اپنی اس تنزلی کی وجوہات سے ہم واقف ہیں۔ دانشوران ملت اپنی تقریروں اور تحریروں میں ان وجوہات کا تذکرہ نہ صرف کرتے رہتے ہیں بلکہ اس سے نبرد آزما ہونے کی تدابیر بھی بیان کرتے ہیں۔ مگر کیا وجہ ہے کہ ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں؟ حاضرین گرامی قدر، جہاں تک میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہے۔ ہمارے دلوں میں قربانی کا وہ جذبہ نہیں ہے کہ جس میں ہم اپنے ذاتی مفاد اور خواہشوں پر ملت کے مفاد اور ضروریات کو ترجیح دیں۔ اگر آپ غور کریں تو محسوس ہوگا کہ مسلم معاشرہ ہمیشہ ایک اضطرابی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے۔ فکر معاش اور گھریلو مسائل لوگوں کے سروں پر سوار رہتے ہیں۔ مسلم معاشرے میں امن سکون کا فقدان ہے۔ ماحول میں بھیڑ بھاڑ اور کنجیشن، شور شرابہ اور پراگندگی مسلم عوام کے اذہان کو لاشعوری طور پر ایک ٹینشن میں مبتلا رکھتے ہیں۔ معمولی باتوں پر لوگ ایک دوسرے سے الجھ جاتے ہیں، جبکہ ہمیں ایک پرامن پرسکون ماحول کی ضرورت ہے۔ ہمیں اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے۔ حاضرین مجلس، رب العالمین نے ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور باہمی اختلاف سے بچو۔ ملی اتحاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جس قوم میں اتحاد و اتفاق اور اخوت نہیں، اس کی ہوا اکھڑ جاتی ہے اور وہ دنیا میں ذلیل و خوار رہتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ثابت قدمی، صبر و استقلال، یاد الہی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور باہمی اتحاد و اتفاق سے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ انہی سماجی اقدار کے فقدان کی وجہ سے مسلم معاشرہ ذلت و خواری سے دوچار ہے۔ تاریخ کے اس نازک موڑ پر ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنی اصل کی طرف لوٹیں۔ اس وقت جب کہ غیر مسلم تہذیبیں متحد ہو کر اسلام اور اسلامی تہذیب کو مٹانے پر مجتمع ہیں اور اس ایک ایجنڈے پر ایک دوسرے کو قدرتی حلیف کہہ کر اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان بھی سر جوڑ کر بیٹھیں۔ یہ تمام دینی اور ملی تنظیموں اور تحریکات کا فریضہ ہے کہ آپسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر آپس میں ربط اور تعلق پیدا کریں۔ اب اس کی عملی شکل کیا ہو، اس پر غور کریں۔ میری ناقص رائے میں مالیگاؤں میں بم بلاسٹ کے بعد جب کہ اہل حدیث کو تختہ مشق بنانے کی پوری تیاری ہو چکی، یہاں تک کہ دین سے لا علم اور دین بیدار مسلم نام کے سیاسی رہبران بلکہ رہزنوں سے اہل حدیث کے خلاف شک و شبہ کا ماحول بھی پیدا کر دیا گیا تھا، اللہ کی توفیق سے جمعیت العلماء کے کچھ مخلص حضرات کی دور اندیشی سے
کل جماعتی تنظیم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مالیگاؤں میں موجود تمام ہی مسلکوں کے غیرت مند نمائندہ حضرات کی میٹنگ بلائی گئی اور اس پلاننگ کے سدباب کے لیے ایک تاریخی اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں مسلم بھائیوں نے ہمارا دفاع کیا۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کے امیر کی حیثیت سے میں نے متعدد بار شکریہ ادا کیا، اور آج کے اس پلیٹ فارم پر بھی میں تمام ہی مسلم بھائیوں کے احسان کو یاد کر کے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اسی طرح قوم و ملت کے تئیں محبت اور اخوت پیدا کر دے، آمین، اور اس اتحاد کے لیے قدم اٹھانے والوں کو اجر جزیل عطا فرمائے، اور تمام ہی مسلمانوں کو ایسی مصیبت اور آفتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ مالیگاؤں کی کل جماعتی تنظیم کو دیکھ کر بہت سے مقامات پر اسی طرح کا ربط و تعلق پیدا کیا گیا اور کل جماعتی تنظیمیں وجود میں آئیں۔ خلاصہ یہ کہ ایک کلمہ، ایک قرآن، ایک رسول اور ایک کعبہ کی بنیاد پر تمام مسلمانوں میں آپس میں محبت و اخوت، دینی غیرت و حمیت پیدا کرنے کے لیے ٹھوس اصولوں پر دینی و ملی تحریکات کو اپنا قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ ملک میں مشترکہ ملی مسائل کے حل کے لیے یہ انتہائی ضروری قدم ہے۔ اپنے اپنے مقام پر تمام ہی مسالک کے باعمل و با اثر شخصیات کو جمع کر کے قومی، ملکی اور شرعی قوانین کا لحاظ رکھتے ہوئے مستقبل کے لیے اپنا ایک لاہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ حاضرین مجلس، میں چاہتا ہوں کہ عملی شکل کو پوائنٹ وائز آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ نمبر 1، حاضرین مجلس، میں چاہتا ہوں کہ عملی شکل کو پوائنٹ وائز آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ نمبر 1، تمامی مسالک کے نمائندہ افراد پر مشتمل کل جماعتی تنظیم کی تشکیل کی جائے۔ یہ تنظیم مسلمانوں کے اجتماعی مسائل پر غور و خوض کر کے رہنمائی کا فریضہ انجام دے اور مسلم یکجہتی کا مظاہرہ ہو۔ مشترکہ مسائل کو بر وقت حل کرنے کی کوشش کی جائے اور ملک کے قوانین کے دائرے میں اور شریعت کو ذہن میں رکھ کر اپنے اقدام کا فیصلہ کریں۔ تمام ہی نمائندوں کو اپنی بات رکھنے کا حق دیا جائے۔ آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے اور محتاط رویہ اختیار کرنے کا مزاج بنایا جائے اور صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ کسی بھی مسئلے میں جذباتیت سے پرہیز کیا جائے۔ مختلف پروگرام کو لے کر عوام الناس کے ذہنوں میں نہ صرف دوسرے مسلک بلکہ تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے دلوں میں وسعت پیدا کی جائے۔ کسی بھی مسئلے میں اپنے احتجاج کو قانون کے دائرے میں شائستہ انداز میں درج کروایا جائے۔ سڑکوں پر احتجاج اور نعرہ بازی، ہلڑ بازی اور جارحانہ کارروائی سے لوگوں کو روکا جائے۔ اپنے تقریروں اور تحریروں میں عوام کی خیرخواہی کے پہلو کو مقدم رکھا جائے۔ خطبات جمعہ اور دینی پروگراموں میں مقررین کو نفرت انگیز بیانات اور تکفیریت کے فتاووں سے باز رکھا جائے، بلکہ اپنے معتقدین میں اصلاحی مزاج پیدا کیا جائے۔ ان کے دلوں کی شقاوت کو حلم و بردباری سے تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے اور موقع بموقع مثبت اور نفع بخش اقدامات اٹھائے جائیں۔ جو لوگ ہم سے متفق نہ ہوں ان سے نرم رویہ رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہدایت اور توفیق کی دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. جزاک اللہ. یہ تھے امیر جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا محترم ڈاکٹر سعید